چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر توجہ تو ہمیں ہر لحظہ، ہر دم، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر وقت رکھنی چاہیے، لیکن ان چیزوں سے غفلت اور پھر اس غفلت میں جو تسلسل ہے وہ بعض اوقات ہمیں ان چیزوں سے اتنا غافل کر دیتا ہے کہ جس پر توجہ ہمیں ہر لحظہ رکھنی چاہیے تھی اس کا تو کبھی پھر خیال ہی نہیں آتا دل میں۔ کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ایسی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک ایسی چیز جس پر توجہ ہر لحظہ رکھنی چاہیے تھی لیکن شاید ہی اس کا خیال ہمارے دل و دماغ سے گزرتا ہو، وہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی کتنی فکر ہے اور اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی فکر کتنی ہے۔ ہم دوسروں کی خبر رکھنے کے کتنے خواہش مند ہیں، متمنی ہیں، جستجو میں رہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی خبر کتنی ہے۔ ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے جن عیوب کو، جن نقائص کو، جن خامیوں کو نشانہ بناتے ہیں، ہمیں کتنی فکر ہے کہ وہ خامیاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہم ہمیشہ اصلاح کا آغاز دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اصلاح تب ہوگی جب ہم اس کا آغاز اپنی ذات سے کریں گے؟ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے یا ایسی قابل توجہ بات ہے جس پر توجہ ہمیں ہر لحظہ رکھنی چاہیے تھی، لیکن شاید مہینوں گزر جاتے ہیں، بلکہ سال بھی گزر جاتے ہوں تو بعید نہیں ہے کہ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہو کہ اپنی ذات کے حوالے سے ہم کتنا مطمئن ہو چکے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہم سرخرو ہیں یا نہیں، یا ہونے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اس کا پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ برائی کا ذکر بھی چلتا رہتا ہے اور برائی کو فروغ بھی ملتا رہتا ہے۔ لوگ برائی کا بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگ خود اس برائی کا حصہ بھی ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان خود کو وہاں سے مستثنا سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، جس کی وجہ سے اس برائی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ برائی ختم نہیں ہوتی۔ جب سے جناب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے ہیں، شیطان ابلیس بھی اترا ہے، حق و باطل کی کشمکش شروع سے رہی ہے، اس کی روز اول ہی سے کوشش رہی ہے کہ انسان اپنے رب سے دور رہے، رب کا فرما بردار نہ رہے۔ پھر شیطان تو ایک خارجی وجود ہے، ہمارا ایک داخلی وجود بھی ہے، نفس امارہ، جو ہمارے اندر ایک برائی کی طرف ابھارنے والی قوت موجود ہے، وہ تو یوں سمجھے پیدائش کے ساتھ ہی ہے، اس کے اپنی ایک محنت ہے، اس کی اپنی ایک مصروفیت ہے، لگاتار اس کی اپنی ایک کوشش ہے۔ تو برائی رہی ہے، لیکن معاشرے اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب برائی پر کنٹرول ہو جائے۔ برائی ہوتی رہتی ہے لیکن اگر وہ مغلوب رہے اور اچھائی اس کے اوپر غالب ہو جائے، تب پھر بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک تسلی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے۔ لیکن جب معاملہ اس کے الٹ ہو جائے تو پھر ایسی ہی بے چینی ہوتی ہے جس بے چینی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی دور حاضر کے حالات کی، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود کو ہمیشہ اصلاح سے الگ کر کے کھڑا کیا ہے کہ شاید ہم کوئی ایک الگ سے ایسی کوئی خلائی مخلوق ہیں جس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ برائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ ایک یوں سمجھیے منظر ہمارے سامنے ہے۔ میں دو منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے موضوع کا خلاصہ ہے۔ ایک منظر ہمارے سامنے ہے جس میں ہم سریکی زبان میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ یار شریف آدمی دی واہ جا کوئی نہیں۔ یہ اس منظر کی عکاسی کرتا ہے یہ جملہ کہ مطلب شریف آدمی اگر شرافت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بھائی ہمارے ہاں اب اس کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ شریف آدمی شرافت، دیانت، امانت، صداقت اور تمام تر اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر رہنا چاہتا ہے تو جناب لوگ اس کو جینے نہیں دیں گے، لوگ اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے، لوگ اس کی زندگی کو تباہ کر دیں گے، اس کو بے چین کریں گے، اس کو مجبور کریں گے کہ یہاں خیانت بھی کر، یہاں سچ کی بجائے جھوٹ بھی بول، یہاں دیانت کی بجائے رشوت سے بھی کام چلا،
اب یہ اگر ہم جملہ بولتے ہیں کہ شریف آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ محض جملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے برابری کی سطح پر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا واقعی ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہمارے درمیان شریف آدمی کیا سکھ بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے، جیسا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اسلام کے آنے سے پہلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے، اسلام کے اعلان سے قبل، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے اور پھر آج کے دور میں فرق کیا رہا ہے؟ پھر تو سارے فرق ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیم یہی پوزیشن اس وقت بھی تھی کہ جس کو شرافت سے رہنا ہوتا تھا اس کے لیے وہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ وہ مجبور ہو جاتا تھا، وہ کسی پہاڑ میں جاتا تھا، وہاں غار کو اپنا مکان بناتا تھا، وہاں جو بھی روکھی سوکھی اس کو مل گئی اس نے کھا لی، اس نے عبادت بھی کرنی ہوتی تھی، اس نے پرانے صحیفوں کی تلاوت بھی کرنی ہوتی تھی، جن کو راہب کہا جاتا تھا، اس کو رہبانیت کہا جاتا تھا کہ یار یہاں تو نیکی کرنے کی جگہ نہیں ہے، اگر میاں نیکی کرنی بھی ہے تو جنگلات میں نکل جاؤ، صحراؤں میں نکل جاؤ، وہاں تم اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو راضی کر سکتے ہو۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے آغاز ہی میں ایک ہی ضابطہ مقرر کر دیا، یوں سمجھے اس تصور کے اوپر کراس لگ گیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رہبانیت کی جگہ جو لوگ نکل جایا کرتے تھے صحراؤں میں نیکیاں کرنے کے لیے، اس کی جگہ متبادل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا، اس مسجد کو دیا کہ اگر کسی کا دل ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں جانا چاہتا ہے، رب سے کوئی تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اپنے سماج معاشرے لوگوں کے ہجوم سے الگ تھلگ ہو کر کوئی عبادت و ریاضت کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا اسے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر میں چلا آئے، مسجد کے اندر آئے، سکون حاصل کرے، لیکن اس سے رہنا معاشرے میں ہے، کیونکہ اسلام کا اصول یہی تھا کہ اچھائی سے اچھائی آگے بڑھتی رہے، اچھائی کی برکتیں جو ہیں وہ بٹتی رہیں، تقسیم ہوتی رہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے، اگر بزرگ یہ جملہ پچھلے کئی سالوں سے بول رہے ہیں کہ یار شریف آدمی دی واہ جا کوئی نہیں، یعنی شریف آدمی کے لیے اب رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی دکھ بھری بات ہے کہ کیا ہم نے ماحول کو اتنا تنگ کر دیا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا ہے، لوگوں کو خیانت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اور مومن والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ مر مر کر جیے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی دکھ بھری بات ہے۔ اگر باپ اپنی دکان سے اٹھ کر کہیں جاتا ہے تو جناب اس کا بیٹا بیٹھا ہے اس کے گلے کے اوپر پیسوں والی جگہوں پر، لیکن وہ جہاں بھی گیا ہے اس کے دماغ میں یہی کھٹک رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا گلے سے کتنے پیسے اٹھا لیتا ہے، چوری کتنی کر لیتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، اگر باپ کو اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں رہا تو پھر ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر اعتماد اگر نہیں کر رہا تو خود بتائیے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ایک بندہ اپنے دوست پر بھروسہ کرتا ہے، سارا دن وہ باہر ہے، اس کا کوئی قابل بااعتماد جگری دوست جس سے وہ مطمئن ہے اس کو وہ گلے پر بٹھانا چاہتا ہے، لیکن اپنے بھائی کو نہیں بٹھانا چاہتا، اپنے بیٹے کو نہیں بٹھانا چاہتا، اپنے بھتیجے کو نہیں بٹھانا چاہتا، اپنے بھانجے کو نہیں بٹھانا چاہتا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہمارے گھروں سے اعتماد ختم ہو چکا ہے، بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم اس وقت ایک ایسے کنارے پر کھڑے ہیں، ایسے کونے پر کھڑے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو آنے کا مقصد تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے ایک وقت کا انتظار کروایا انسانوں سے، اور پھر اللہ نے انتخاب کیا کہ کس وقت مجھے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے اور کس نسل کو سنوارنے کے لیے اپنے محبوب کو ذمہ داری دینی ہے، اور کون سے لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے محبوب کی امت بنانا ہے، پھر یہ سارے تصورات بھی ہمارے سامنے ہیں اور یہ منظر بھی ہمارے سامنے۔ کل کی بات ہے،
کل جمعرات کا دن تھا، کل ہی کی بات ہے، یہ رسمی بات نہیں کر رہا کہ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، میں نے ایک کاغذی کارروائی کے حوالے سے ایک سمجھدار صاحب سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا استاد جی 15 سے 20 ہزار اس کا لیگلی خرچہ ہے، لیکن آپ 80 90 ہزار اور 1 لاکھ روپیہ تیار رکھیں گے تب آپ کی یہ کاغذی کارروائی مکمل ہوگی۔ 15 سے 20 ہزار اصل خرچہ ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس 70 80 ہزار اضافی نہیں ہوگا، یوں سمجھیے آپ لوگوں کا جب تک پیٹ نہیں بھریں گے تب تک آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اچھا ساتھ جو اس نے اضافہ کیا نا، جس نے رات بھر یوں سمجھیے بے چین کیا، اس کے جملے نے، اس نے اپنے طور پر ٹھیک بات کی، اس نے تو ایک معاشرے کی حقیقت بات بتائی، لیکن اس نے میری وضاقتہ کو دیکھ کر، میری تبلیغی ذمہ داریوں کو دیکھ کر اس نے کہا آپ کو تو وہ حدیث آتی ہوگی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں، دونوں جہنمی ہیں، آپ کو تو یہ حدیث آتی ہوگی۔ استاد جی معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، اگر آپ نے اس حدیث پر عمل کیا تو آپ اپنا کاغذی کام نہیں کروا سکتے۔ دوست بیٹھے تھے، ایک کہکا لگا، بات آئی گئی ہو گئی، لوگ ہنس پڑے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سوچنے کی تھی ہم سب کے لیے، مجھ سمیت ہم سب کے لیے یہ بات سوچنے کی ہے، کیا واقعی ہم نے ماحول ایسا تخلیق کر لیا ہے؟ کیا واقعی آج حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک شخص کی خواہش ہے کہ وہ خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا، کیا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا آج کے لوگ واقعی اس سے گناہ کروانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں وہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ بتائیے جس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، پھر اس دور میں اور ہمارے دور میں پھر کیا فرق رہا؟ پھر تو کوئی فرق نہیں رہا۔ ایک بہت بڑی بات وہاں پر جو دوست سن رہے تھے نا، انہوں نے اضافہ کیا، اس بات نے بے چینی میں بھی اضافہ کیا۔ اس نے کہا جی ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے چیک ان بیلنس رکھنا، ان کو تنخواہ ملتی ہے چیکنگ کے لیے، ان کے دفتر ہیں، اس ادارے کے اوپر در و دیوار پر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن ایک دیوار کے اوپر یہی حدیث جس کا ذکر ہوا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے لینے والا دونوں جہنمی ہیں، جس دیوار کے اوپر بینر لگا ہوا ہے، جس دیوار کے اوپر وہ پینا فلیکس لگا ہوا ہے جس پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، وہاں پر وہ کیمرہ نہیں لگا ہوا، جو بھی لین دین کے معاملات طے ہوتے ہیں اسی بورڈ کے نیچے ہوتے ہیں، اسی دیوار کے نیچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کیمرہ نہیں ہے، وہاں جو لوگ دو کھڑے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے کیمرے میں۔ اور میں یہ بات سوچتا رہا، جس امتی کے نبی کا فرمان یہاں لکھا ہوا ہو کہ یہ جو کام نیچے کر رہے ہو یہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا، اور نیچے 2 کلمہ پڑھنے والے لوگ اسی حدیث کی جو ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے اسی کی مخالفت کر رہے ہیں، بتائیے ایمان کے پلے کیا بچ جاتا ہے؟ بتائیے ہمارے پلے پھر کیا بچ گیا؟ آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ ہوٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے من غش فلیس منا، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے اور بہترین رزق دینے والا ہے، من غش فلیس منا، یہ آپ کو بڑی جگہوں پر یہ حدیث ہوٹلوں کے اوپر نظر آئے گی، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہوٹلوں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن اس بات پر کیا تبصرے کی ضرورت ہے کہ ملاوٹ کہاں ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی، کتنے ہمارے کام ہیں جو ملاوٹ کے بغیر ہو رہے ہیں، اور کتنے کام ہیں جن میں ملاوٹ نہ کریں تو وہ کام ہی نہیں ہے، وہ کام چلتا ہی نہیں ہے۔ ہماری مجموعی پوزیشن یہ ہے، ہمارے مجموعی حالات یہ ہے۔ ان حالات میں بھی یہ ایک منظر تھا، میں نے کہا مجھے دوسرے منظر پر بھی بات کرنی، ان حالات میں بھی آپ کے سامنے یہ بیان بھی ہو رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس مسجد کے اندر ہمارا ماہانہ درس بھی ہوتا ہے، اس مسجد کے اندر ہمارے مقتدی حضرات اپنی محافل بھی کرواتے رہتے ہیں، ہمارا طبقہ، ہمارا حلقہ احباب مسلک کی حوالے سے بھی چلو جو ہمارا تعلق ہے اس اعتبار سے آئے روز کوئی اصال ثواب کی محفل، کل خانی کی محفل، چہلم کی محفل، فاتحہ کی محفل، برسی کی محفل، تقریباً ان محافل پر جناب بیان بھی ہم نے کروانا ہوتا ہے۔ پھر بزرگوں کے جناب تعلیمات ہیں، ان کی جو تواریخ وفات یعنی وفات والی تاریخیں ہوتی ہیں ان پر بھی ہمارے ہاں محافل جاری ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے
ایک سے بڑھ کر ایک بندہ ہے جو سنجیدہ انداز میں اور متانت کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہا ہے، اصلاح بھی چل رہی ہے، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، واعظ و نصیحت کے جناب پروگرام بھی ہو رہے ہیں۔ ادھر یہ منظر ہے، یہ بھی زور شور پر منظر ہے، اور دوسری طرف جو منظر پہلے پیش کر چکا ہوں وہ بھی زور شور پر ہے۔ یعنی برائی بھی ہو رہی ہے، برائی کے توڑ کے لیے انتظامات بھی ہو رہے ہیں، لیکن برائی قابو میں نہیں آ رہی، برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نتیجہ ہے تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یا تو برائی کی قوت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ ان چیزوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے، یا پھر یہ چیزیں ہیں تو صحیح لیکن اندر سے کھوکھلی اتنی ہیں، کمزور اتنی ہیں، ان میں خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ان میں رسم و رواج اتنا آ گیا ہے کہ ان چیزوں نے پھر اپنے اثرات دکھانا چھوڑ دیے ہیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے واعظ تو حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے تقریریں چل رہی ہیں اپنے دور میں واعظ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے خطبات کے اوپر، واعظ و نصیحت کے اوپر پوری ان کی اپنی کتاب ہے التبصرہ، جو یوں سمجھے انہوں نے تقریریں کیں یا تقریر کرنے والوں کے لیے جو کچھ انہوں نے اصلاح کے طور پر لکھا، یہ پوری کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے ان کی یہ کتاب ہے۔ لیکن ان کے واعظ کا اثر کیا تھا، ان کی تقریر کا اثر کیا تھا کہ 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے ان کی تقریر اور تبلیغ سن کر سچی توبہ کی تھی۔ 2 لاکھ سے زائد افراد۔ ابھی ہم نے اپنا پچھلے سے پچھلا جمعہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ان کے موضوع، ان کی سوانح حیات پر خطبہ دیا۔ الحمدللہ ہم سب ان سے عقیدت رکھنے والے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے اصالہ ثواب کے لیے حسب استطاعت حصہ بھی ملاتے ہیں، کوشش بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا اولیاء سے الحمدللہ ہم محبت و عقیدت رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا ہو کہ ان کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ کیا اس وقت شیطان قید میں تھا؟ شیطان نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ یہ کام نہ ہو پائے؟ شیطان نے ورغلانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کلمہ پڑھنے والوں کو بہکانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کی ہوگی۔ نفس ہمارا کہاں مر گیا تھا، وہ بھی تو ہوتا ہوگا، لیکن اخلاص چونکہ غالب تھا اس لیے یہ سب ہوا۔ سرکار غوث پاک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر مہینے ان کی نیاز، فاتحہ، اصالہ ثواب کے لیے، ان کے عقیدت مندوں میں اپنا نام درج کروانے کے لیے، ان کی عقیدت و محبت پر دلیل دینے کے لیے 11ویں کا دودھ دیکھ لیں، 11ویں کی محافل دیکھ لیں، یہ سب ہمارے معمول کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے یہ ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہیے اصول کے مطابق، طریقے کے مطابق، لیکن بات یہ ہے 1 لاکھ سے زائد وہ گناہ گار جو چھپ کر گناہ نہیں کیا کرتے تھے، علانیہ گناہ کیا کرتے تھے۔ جیسے انسان کی اخیر ہو جاتی ہے نا کہ اتنا وہ بے دھڑک ہو جاتا ہے کہ سب کے سامنے گناہ کرنا بھی اسے شرمندہ نہیں کرتا، ایسے افراد میں سے 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر سچی توبہ کی۔ 500 سے زائد لوگوں نے جو یہودی تھے، نصرانی تھے، مجوسی تھے، غیر مسلم تھے، 500 سے زائد افراد نے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ انسان تھے، وہ بشر تھے۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کیا تھا۔ جو وقت ہمارا لوگوں کی تنقید پر لگتا ہے، جو وقت ہمارا لوگوں کی غیبت اور چغلخوری کے اوپر لگتا ہے، انہوں نے یہ وقت ضائع نہیں کیے، انہوں نے یہ وقت اپنی ریاضت پر لگایا، اپنی محنت و عبادت کے اوپر لگایا، اپنے آپ کو انہوں نے سنوارا، روح کو غالب کیا، نفس کو مغلوب کیا، طرح طرح کی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن کس لیے؟ تاکہ ان کا اپنا باطن روشن ہو جائے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سید الخاطر کے اندر حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر اور تبلیغ کرنے کے لیے نکلے۔ جب تھوڑا سفر کیا تو کتا سامنے آ گیا اور وہ بھونکنے لگا، اور کتے کی کوشش یہی تھی کہ یہ شخص یہاں سے گزرنے نہ پائے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھی، اللہ کے آگے استغفار کیا، اور پھر جب گئے اسی رستے پر وہ کتا موجود تھا، لیکن 1 مرتبہ بھی وہ نہیں بھونکا، 1 مرتبہ بھی وہ نہیں بھونکا۔ جس نے دونوں ماجرے دیکھے نا کہ پہلے بھی یہ بندہ یہاں سے گزر رہا تھا تو کتے نے گزرنے نہیں دیا،
اب بھی وہی شخص ہے اور کتا پاس چپ کر کے کھڑا ہے جیسے خدمتگار ہے جناب. لیکن انہوں نے پوچھ لیا حضرت کیا بات ہے, آپ پیچھے کیا ایسا کام کرنے گئے تھے کہ وہی کتا اب آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا؟ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, جس برائی کو روکنے جا رہا تھا وہ برائی کسی نہ کسی صورت میں میرے اندر بھی پائی جاتی تھی. جس کو روکنے جا رہا تھا, اس کتے نے مجھے سمجھایا کہ سب سے پہلے تو اس برائی سے توبہ کر, پھر تو اس لائق ہے کہ دوسروں کو جا کر روک. میں گیا ہوں واپس, میں نے جا کر توبہ کی ہے, اب کتے کے رویے نے مجھے بتایا ہے کہ اب میں بھی اس لائق ہوں کہ دوسرے کو سمجھا سکوں. اب بتائیے, اس بات کو سننے کے بعد ہم تھوڑا اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہم جھوٹ کی مذمت کرتے ہیں, جب ہم جھوٹے آدمی, جھوٹ بولنے والے پر لعن طعن کرتے ہیں, جب ہم خیانت کرنے والے کے جناب صحیح کر کے اس کے اوپر صلواتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم اپنے سیاسی حالات پاکستان اور معاشرے کے اوپر بڑے بڑے تبصرے اور تجزیے کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت کبھی ہم نے یہ بیٹھ کر سوچا ہے کہ جن برائیوں کو ہم برائیاں کہہ رہے ہیں, کیا واقعتاً ہم دودھ کے ایسے دھلے ہوئے ہیں کہ کہیں بھی ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی؟ اگر ہر بندہ یہ سوچنے لگے, کتنے ہیں جن کا یہ ضمیر مطمئن ہو جائے گا کہ جناب واقعی تو اس برائی کا جب سے ہوش سنبھالا ہے حصہ نہیں رہا. پھر تو وہ اس دور کا, تو میں کہتا ہوں جنید بغدادی ہے, اور کیا چاہیے, اس دور کا وہ جنید بغدادی. میں اپنے منصب کی بات کروں, میں نے ایک بات کی ہے نا کہ برائی کو توڑنے کے لیے واعظ و نصیحت, تقریریں, تبلیغیں, پھیپھڑے کے جگر کے سارے زور کٹھے کر کے زور لگائے جا رہے ہیں جناب, لیکن اس کے اثرات کیوں نہیں ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ یا تو برائی کے فروغ میں طاقت زیادہ ہے, یا پھر بڑی طاقت تو قرآن و سنت کی تاثیر کی تھی, لیکن وہ کرنے والے اتنے اندر سے کھوکھلے ہیں کہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. ہمارے شعبے کے متعلق جو منبر و محراب سے وابستہ لوگ ہیں, ہمارے شعبے کے متعلق, یہ بات میں خود کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں, ہمارے شعبے کے متعلق تو ایک بڑا مشہور فارسی کا ایک شعر ہے کہ واعظاں چوں جلوہ بر محراب و منبر می کنند, چوں بخلوت می روند آنکار دیگر می کنند. کہ واعظ تقریر کرنے والے جب محراب میں آئیں, جب منبر کے اوپر سج دھج کر بیٹھیں تو پھر وہ کچھ اور ہوتے ہیں, اور چوں بخلوت می روند, جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں یہاں سے اٹھ کر آنکار دیگر می کنند, تو پھر ان کے کارنامے کچھ اور ہوتے ہیں, ان کے کرتوت کچھ اور ہوتے ہیں. اب یہی وہ تضادات ہیں. آپ دیکھیے آج جمعہ ہے, جو بچے نوجوان بیٹھے ہیں نا یہاں پر, میں ان سے ایک بات عرض کروں, کیونکہ بزرگوں کو تو ٹچ موبائلوں سے جو ہے نا وہ واسطہ ابھی تک نہیں پڑا, وہ بھی بعض بزرگوں کو, ورنہ بعض بزرگ ایسے ہیں تقریباً اینڈ چل رہا ہے عمر کا, لیکن اس معاملے میں وہ بھی ایڈوانس ہے. میں ایک اکثر دیگر بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, جو نوجوان بیٹھے ہیں میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں. آج جمعہ ہے, ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ یار جمعے کا دن ہے اور کوئی اچھی نیک پوسٹ جو ہے نا وہ اسٹیٹس کے اوپر لگائی جائے. جمعہ جو ہے کسی نے کچھ لگائی ہوگی, میرے پاس بھی یوں سمجھیے 500 سے زائد نمبر ہے واٹس ایپ, میرے پاس بھی 500 سے زائد نمبر ہے. کتنا کھلا تضاد ہے, کتنا کھلا تضاد ہے کہ وہ بندہ نماز کی فضیلت کی پوسٹ اسٹیٹس کے اوپر لگائے بیٹھا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا. وہ آدمی کوئی ایسی حدیث شریف اسٹیٹس کے اوپر لگائے بیٹھا ہے جس حدیث شریف کے اوپر حقوق العباد کی اہمیت بتائی گئی ہے, لیکن وہ خود حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا. یہ تضاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب ہم نے پتہ نہیں اپنی کیا ذمہ داری سمجھ رکھی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم وہ نیکی والا کام کریں جس پر ہم بھی پورا نہیں اتر رہے, تو شاید اس سے معاشرے کے اندر نیکی کا فروغ ہو جائے گا. اس سے بڑی تو کوئی خام خیال ہی نہیں ہے نا, اس سے بڑی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسان دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو. معیار یہی تھا پرانے بزرگوں میں کہ انہوں نے پہلے اس نیکی کو جانا, پھر اس نیکی کو اپنے اوپر نافذ کیا, مشق کی, ریاضت کی, اور یوں سمجھیں اس نیکی کے ساتھ اپنی طبیعت اور فطرت کو شامل کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس نیکی کو دنیا کے اندر, سماج میں, معاشرے میں فروغ دیا, جس کے اثرات ایسے تھے کہ پھر چاہے باطل جتنا بھی زوروں پر تھا, لیکن ان حضرات کی تعلیم اور تبلیغ
آج تک اس کی برکتیں دکھائی دیتی ہیں۔ وجہ بنیادی وہی ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی خبر لی، دوسروں کی خبر ان کو جستجو نہیں تھی، ان کو سب سے زیادہ اپنی خبر تھی۔ وہ ایک بات ہے جس دائرے میں کہی جا رہی ہے اسی دائرے میں ہی سمجھا جائے کہ کسی نے بزرگ سے کہا کہ یزید پر لعنت جائز ہے، کسی نے بزرگ سے کہا کہ یزید پر لعنت جائز ہے، اس نے بالکل سادہ سا جواب دیا، اس نے کہا اگر تمہیں یقین ہو کہ تم یزید سے اچھے ہو کر مرو گے تب جائز ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم یزید سے اچھے کام کر رہے ہو، اس جیسے کام نہیں کر رہے آؤ کر لو۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تاریخ پڑھیے، جس وجہ سے اس پر لعن طعن کی جاتی ہے، جو برائیاں کھلے عام اس کے دور میں ہوئیں، اس کی سرپرستی میں ہوئیں بالفرض، یہ بتائیے ان سے بڑھ کر وہ برائیاں آج ہمارے دور میں نہیں ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ مسلم ممالک کے اندر نہیں ہو رہی، حکومت بھی مسلمانوں کی، انفرادی سطح پر بھی ہم مسلمان وہی کرنے والے۔ یہ خرابیاں کیوں آتی ہیں؟ ساری باتیں اس لیے کہ ہم اپنی ذات کو اس برائی سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں کہ شاید ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ اگلی بات، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال، کسی نے ایک اور بزرگ سے پوچھا یزید کی بخشش ہو جائے گی؟ یزید کی بخشش ہو جائے گی؟ اس نے ایک فکری جواب دیا کہ تو نے اپنی بخشش کروا لی ہے، باقی تجھے اس کی بخشش کی فکر پڑ گئی ہے۔ دیکھ لیں، مرنے والا مر جاتا ہے، ہم مناظرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا تھا، غلط تھا جناب، میں نے اس کے اندر یہ غلطی دیکھی، اچھائی کا ذکر نہیں آئے گا جنت میں لا جی، اگر ایسے بندے جنت میں جائیں گے تو پھر تو کوئی انصاف بھی نہیں ہے، پھر ہم لوگ تو پھر جوتے پہن کر جائیں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں آپ کو سنائی دیں گی ایک وقتی کے انداز میں، ایک تھیٹر پروگرام کے انداز میں، یعنی ہمارا کام ہے ٹھپے لگانا۔ ہم نے اپنی فکر کر لی ہے، ہم نے اپنی بخشش کا سامان تیار کر لیا ہے، ہم نے وہ عقائد، عبادات، آپس کے معاملات، حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد، ان ساری باتوں میں سرخرو ہو چکے ہیں، ہم مطمئن ہو چکے ہیں کہ جناب ہم تو ہو گئے پکے، باقی رہ گئے اس کا معاملہ، چلو جی اس کا فیصلہ یہیں بیٹھ کر لیتے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات کی کہ اگر برائی کا صرف ذکر ہوگا برائی بڑھتی رہے گی جیسے بڑھ رہی ہے، اور اگر برائی کو مٹانے کا آغاز اپنی ذات سے ہوگا، ہاں برائی ختم نہیں ہوتی معاشروں سے، لیکن برائی پر قابو پایا جا سکتا ہے، برائی کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ جی فلاں بندہ اچھا ہو جائے نا، برائی کو چھوڑ دے، تو یار اچھوں میں اضافہ ہو جائے گا، ایک فلاں بندہ اگر برائی چھوڑ دے تو اچھوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ہم یہی بات یوں سوچ لیں کہ یار اگر ہم برائی چھوڑ دیں تو بروں میں کمی آ جائے گی، جناب اگر ہم برائی چھوڑ دیں، ہم کتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں؟ کوئی 4 5 کوئی 8 10 بندے بیٹھے ہوں گے جو باہر کے مسافر ہوں گے یا کئی مہمان آئے ہوئے ہوں گے، تو چلو جی پاس والی مسجد میں نماز جمعہ ادا کر لیتے، ورنہ سارے اسی علاقے کے بیٹھے ہیں نا، دکاندار آئے بیٹھے ہیں، محلے دار آئے بیٹھے ہیں، اس مسجد کے نمازی آئے بیٹھے ہیں، یہی بات ہے نا، کوئی باہر کی بات تو نہیں کر رہا۔ یعنی مسجد میں نماز جمعہ کا بیان سننے والے اکثریت 90-95% وہی لوگ اہل محلہ ہی ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اگر جتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس وقت، آپ بتائیے اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے کہ یار برائی کو اگر ختم ہی کرنا ہے تو اپنی ذات سے آغاز کر لیتے ہیں، آپ خود بتائیے کتنی کمی آ جائے گی؟ بہت ساری کمی آئے گی، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں گواہی دے رہا ہے کہ ہم جن برائیوں کو برائیاں کہہ رہے ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ کہیں نہ کہیں سے ہمارا اس کے اندر کردار ضرور ہے۔ جس ملاوٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں اس ملاوٹ کا ہم حصہ ضرور ہیں، جس جھوٹ کی مذمت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم نے بھی کسی کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، بات کو چھپایا ہے، جس خیانت کی بات کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سے بھی یہ دوغلا پلیسی ہوئی ضرور ہے۔ اگر یہ ضمیر گواہی دے رہا ہے تو پھر ایک واضح بات ہے جس پر یوں سمجھیے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، حرف آخر جسے کہیں، پھر سارا جہاں مل کر برائی کو برائی کہتا رہے، وہ برائی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا حال بالکل یقین کیجئے ایسا ہو چلا ہے جیسا کہ وہ ایک علاقے میں ہاتھی آیا تھا، تو نابینا جو آنکھوں سے محروم لوگ تھے نا، انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یار سنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھی آیا، دیکھے تو صحیح، ہاتھی کا نام بڑا سنا ہے، کیونکہ عرب کے اندر نا ہاتھی اتنا زیادہ نہیں تھا،
ہاتھی والا جانور اتنا زیادہ نہیں تھا. یہ کہاوتیں اس وقت کی بنی ہوئی ہیں. ہماری نسلوں نے تو یہ دیکھے بھالی چیز ہے نا. اس وقت نہ کوئی یہ ویڈیو نہ کوئی یہ سارے سسٹم ہوتے. لوگ یار دیکھتے ہیں ہے ہوتا کیسے ہے. کسی کا ہاتھ اس کی سونڈ پر جا کر لگا, اس کی ناک پر, کسی نے اس کے دانتوں کو جا کر چھوا, کسی نبینا آدمی نے جناب اس کے بڑے بڑے کانوں کو جا کر ہاتھ لگایا, کسی کا ہاتھ اس کے بڑے بڑے پاؤں کے اوپر آیا. اب لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ہاتھی تو یوں ہوتا ہے, ایک ربر کی طرح ہوتا ہے. واہ بے واہ, تجھے کس نے کہا اس کی طرح ہوتا ہے؟ جس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی درخت کا بہت بڑا پتا ہوتا ہے. کوئی لڑ رہے ہیں, حالانکہ جو کہہ رہے ہیں سارے سچ کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بیچارے کہہ وہی رہے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا. وہ نہ دیکھا جو دوسرے نے دیکھا. آج ہم نے اپنے اسلام کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہوا. کسی نے عقیدے کو پکڑا ہے, اس کو عبادت کی فکر نہیں ہے. کسی نے نمازوں کو پکڑا ہے, اس کو معاملات کی فکر نہیں ہے. کسی نے سخاوت کو پکڑا ہے, اس کو مسجد بھول گئی ہے. جو جس جگہ جی رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے میں سارے اسلام کو لے کر چل رہا ہوں, حالانکہ وہ اسلام کو لے کر نہیں چل رہا. اسلام عقائد کا بھی نام ہے, اسلام عبادات کا بھی نام ہے, اسلام معاملات کا بھی نام. ان تین چیزوں میں سے جس نے ایک چیز کو چھوڑا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کامل مسلمان کے طور پر پیش کر سکے. کامل مسلمان وہ ہے جو کامل دین کو لے کر چلے, کامل اسلام کو لے کر چلے. اور آج جن حالات میں ہیں, یقین کیجئے ہمیں خبر ہی اپنی رکھنی چاہیے. جب ہم اپنی خبر رکھیں گے اس عمل کی برکت ایسی ہوگی نا کہ پاس بیٹھا شخص بھی وہ خوشبو لے کر ضرور جائے گا, پاس بیٹھا شخص بھی وہ برکت لے کر ضرور اٹھے گا. قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ مائدہ آیت نمبر 105 کے اندر اس مضمون کو آپ سمجھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو, اپنی فکر کرو, اپنی خبر لو, اپنے آپ کو سنوارنے کی سب سے پہلے کوشش کرو. تم پر پہلا حق جو لازم ہے وہ تمہارا اپنا ہے, تمہاری ذات کا ہے. اگلا جملہ سنیے, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جب تم ہدایت پر آ جاؤ گے تو کوئی گمراہ شخص تمہیں صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم جب صراط مستقیم پر چلنے لگ جاؤ گے, اپنی اصلاح کر لو گے, تو پھر کوئی بھٹکا ہوا شخص تمہیں نہیں ہٹا سکتا. ہاں تم بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ پر لا سکتے ہو. جو ایک نظارہ ہمارے سامنے ہے بزرگوں کا کہ جب انہوں نے خود کو سنوار لیا تو پھر بھٹکے ہوئے ان کی محفلوں میں آتے گئے اور وہ بھی سنورتے چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, یہ فرمان ترمذی شریف, ابو داود شریف, ابن ماجہ شریف کے اندر یہ موجود ہے. حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. اور دور حاضر کے مطابق یہ وہ حدیث ہے, میرا دل کر رہا تھا کہ وہ حدیث کی کتاب اٹھا کر آؤں, جیسے میں کبھی کبھی لے آتا ہوں نا آپ کے سامنے, میں آپ کو کھول کر یہ حدیث سناؤں. آج اس حدیث کو لازم پکڑیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا, جب تو دیکھے کہ لوگ بخل کی اطاعت کر رہے ہیں. یقین کیجئے تجوریاں بھری پڑی ہیں, پورے پورے لاکڑ ہیں جناب جو لوگوں کے بینک کے اندر بھرے پڑے ہیں. ہمسایہ مر رہا ہے, ترس رہا ہے, وہ 5 وقت نمازی ہو کر بھی اس کو فکر نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جب تو دیکھے کہ بخل کی ہر طرف اطاعت کی جا رہی ہے, وَهَوًا مُتَّبَعًا, اور لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اپنی منمانی, وَدُنْيَا مُؤْسَرَةً, اور دنیا ہی کو ہر معاملے میں ترجیح دی جا رہی ہے, وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ, چوتھی چیز, ہر شخص اپنی رائے کو حرف آخر سمجھے بیٹھا ہے, دوسرے کی رائے کو اہمیت نہیں دے رہا. بتائیے یہ جو 4 چیزیں گنوائی ہیں دور حاضر میں کوئی شک ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں؟ بخل کو دیکھیے, خواہشات نفس کو دیکھیے, دنیا کی حالت کو دیکھ لیجیے, کیا ہماری حالت ہے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے. اور ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھے بیٹھا ہے کہ جو بات میں نے کر دی یہ پتھر پہ لکیر ہے, کوئی مائی کلال میری رائے کو جناب میرے موقف کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تیرے سامنے یہ چیزیں آئیں, فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ, اس پر تو خود اس وقت تو اپنے آپ کو سنبھال, اس وقت تو اپنی فکر کر, اس وقت تو اپنی خبر لے, اس وقت خود کو سنوارنے کی کوشش کر. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ, اور اب لوگوں کو چھوڑ دے, اپنے آپ کو بچا لے. ہم نے اس کا الٹ کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی فکر نہیں کی, ہمیں جتنے دوسروں کی فکر کھائے جا رہی ہے.
کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کا مذاق، کوئی امیر ہے تو بلا وجہ سے تکے کی باتیں کہ یار یہ بھلے اس دکان سے اتنا کیسے کما سکتا ہے، یہ اندر کچھ اور کاروبار چل رہے ہیں گھر کے اندر، یہ تو نشے کا کام کرتا ہے۔ ایسی اڑتی اور ہوائی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، کوئی اس کو یقین نہیں کہ میں مسلمان کے لیے کون سا الزام لگا رہا ہوں، کیا واقعی ایسا ہے یہ نہیں۔ یہ چھوٹی سی اس کی ریڈی ہے، اور دیکھو کپڑے دیکھو جناب، بچوں کو دیکھو، آپ کا کیا خیال ہے یہ اسی ریڈی سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اندر کچھ اور بھی چل رہا ہے، اندر کچھ چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، ایسی اڑتی ہوائی بات۔ آپ جہاں بیٹھیں گے طرح طرح کی باتیں سنیں گے۔ یہ وہ مصیبت ہے جو خود احتسابی سے ہٹا دیتی ہے کہ ہم برائی میں کتنا شامل ہو چکے ہیں، اور وہ برائی ہم سے ہی آگے فروغ پا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔